السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، ذمہ داران اجلاس، ذمہ داران جامعۃ الامام الالبانی، میرے سامنے تشریف فرما علماء، دعات، معلمین اور جملہ حاضرین، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کی دلچسپی کو دیکھ کر کے کہ اس بامقصد پروگرام میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی لچھے دار مقرر نہیں ہے، یہاں کوئی جذباتی تقریر نہیں ہو رہی ہے، علمی اور منہجی گفتگو ہو رہی ہے، سنجیدہ بیان ہو رہا ہے۔ منتظمین پریشان ہیں کہ جو انتظام انہوں نے کیا تھا شرکاء کے بیٹھنے کا، وہ ناکافی ہو گیا۔ وہ انتظام پر انتظام کرتے جا رہے ہیں لیکن تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس طرح کی بامقصد مجلسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے منتظمین کو کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور ایک سنجیدہ پروگرام اہل علم کا، اہل دعوت کا، معلمین کا، معلمات کا یہاں منعقد کیا۔ محترم حاضرین، مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا تھا، قیام امن میں مساجد و مدارس کا کردار، میں معذرت خواہ ہوں کہ اس موضوع پر کوئی تحریر نہیں ترتیب دے سکا۔ کچھ نکات میں نے نوٹ کیے ہیں، انہی نکات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مساجد اور مدارس کس کو کہتے ہیں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں جہاں ہم دن بھر میں کم از کم 5 مرتبہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمعہ کے دن واعظ و نصیحت سننے کے لیے ہم اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں دروس ہوتے ہیں، علمی خطابات ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ مدارس، مدرسہ کی جمع ہے، مدرسہ درسگاہ کو کہتے ہیں۔ اسلامی درسگاہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ چاہے مسجد ہو چاہے مدرسہ ہو، وہ اسلام کے نمائندے یا اسلام کی ترجمانی کی جگہیں ہیں۔ ان مدرسوں میں بھی اور ان مسجدوں میں بھی اسلام پڑھایا جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اندر کیا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ جہاں تک امن و شانتی کی بات ہے تو ہمارا پورا دین ہی امن و شانتی سے عبارت ہے۔ لفظ ایمان پر آپ غور کیجئے، لفظ اسلام پر غور کیجئے۔ لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، لفظ اسلام سلم اور سلم سے مشتق ہے، امن و سلامتی، یہی کل ہمارا دین ہے۔ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، لفظ سلام، سلامتی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے ملتے ہیں، تمہارے لیے سلامتی ہو، امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، جگہ جگہ امن ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہیں کہا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہیں کہا کہ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا۔ میں ان نصوص کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ حضرات اہل علم ہیں، وقت بھی کم ہے۔
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دوسری طرف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے. من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء والشاة ان رحمتها رحمک اللہ. غور کیجئے ایک سب کیا ہے. ایک بکری پر بھی رحم و مروت کا معاملہ کرو گے، ایک بکری کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ تم سے رحم و مروت کا معاملہ کرے گا. ارحموا من فی الارض، سارے زمین والوں سے رحم و مروت کا معاملہ کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. مدرسوں میں میرے بھائیو یہی پڑھایا جاتا ہے، مسجدوں میں یہی بیان کیا جاتا ہے. اسی دین کی تعلیم یہاں ہوتی ہے، اسی دین کی تبلیغ یہاں ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، حدیث کی کتابیں دیکھیے. حدیث کی کتابوں کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ، صفائی ستھرائی، پھر عبادات، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں، اللہ کی عبادت کیسے کریں، اخلاق، معاملات، یہ ساری چیزیں کھلی ہی کتاب ہیں. کوئی ایسی خفیہ چیز نہیں ہے جو ان مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جو ان مسجدوں میں ان کو بیان کیا جاتا ہے. یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے. یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کے لیے زندگی کا سبب بننا پوری انسانیت کے لیے زندگی کا سبب بننا. اس سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں یہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے لا علم میں. وہ لوگ جن سے ہمارا کلی اختلاف ہے اور وہی بنیادی اختلاف ہے توحید اور شرک کا، وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو برا بھلا کہنے سے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدرسے اور مسجدیں قیام امن کی وہ کون سی خدمت انجام دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی درسگاہ، دنیا کی کوئی عبادت گاہ یہ کام نہیں کرتے. جہاں تک مدرسوں کی بات ہے میرے بھائیوں، مدرسوں میں امن و شانتی اور مدرسوں کے ذریعے امن و شانتی کی بات ہے. ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آپ مدرسوں کو بھی جانتے ہیں اور عصری درسگاہوں کو بھی جانتے ہیں، مدرسہ کے طلبہ کو بھی جانتے ہیں اور کالج یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹوں کو بھی جانتے ہیں. آپ موازنہ کریں مدرسے کے طلبہ کیسے رہتے ہیں، مدرسے کے اندر مدرسے کے باہر ان کے اندر کتنی ڈسپلن پائی جاتی ہے اور ان کے اندر کیا تہذیب اور سمع و طاعت کا کیا جذبہ ہوتا ہے. دوسری طرف عصری درسگاہوں میں پڑھنے والے طلبہ کو آپ دیکھیے، آئے دن احتجاج، مظاہرے، اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی پٹائی تک کر دیتے ہیں.
انتظامیہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، گولیاں تک چلتی ہیں طلبہ کے درمیان۔ آپ یہ چیزیں، یہ کوئی میرے بھائیوں الزام نہیں، آئے دن میڈیا میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ آج فلاں یونیورسٹی میں طلبہ نے فلاں استاد کی پٹائی کر دی، فلاں پراکٹر کو پکڑ کر کے مار دیا، یہاں تک کہ وائس چانسلر کے دفتر کا گھیراؤ کر دیا، دھرنے پر بیٹھ گئے اور مار پیٹ۔ یہ ساری چیزیں مدرسوں میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ مدرسے میں تو طالب علم کے پاس سبزی اور پھل کاٹنے والی چھری کے علاوہ کوئی اس سے بڑی چیز، اس سے چھوٹی سی بھی کوئی چیز مل گئی تو بیچارہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مدارس جو امن و شانتی کا گہوارہ ہے، آپ یہ شاید جانتے ہوں گے یا نہ جانتے ہوں کہ ان مدارس میں غیر مسلم بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی پڑھتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بنگال کے اندر کی رپورٹ ہے، آج کے کئی سال پہلے کی، ایک سروے کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ان مدارس کے اندر 40,000 غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں صرف آپ کی اس اسٹیٹ کے اندر۔ یہ امن و شانتی کا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں یہ بھی بتلاؤں کہ موجودہ وقت میں مدارس کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے جو الٹی بلٹی باتیں کہی جاتی ہیں اور جو مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جس حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس حکومت کی سرپرستی میں، جس حکومت کی موافقت میں، اور جس حکومت کی چھتر و چھایا میں، یہ حکومت جب 2004 سے پہلے بھی اسی پارٹی کی حکومت تھی، کانگریس سے پہلے 2004 سے 2014 تک تو کانگریس تھی، 2004 سے پہلے بھی یہی حکومت تھی، اسی پارٹی کی آپ جانتے ہیں۔ اور اس حکومت میں وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے جناب لال کرشن اڈوانی صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، اس وقت بڑی عبرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ وزیر داخلہ تھے، پارلیمنٹ میں انہوں نے بیان دیا کہ مدارس میں دہشت گرد عناصر کا وجود نہیں ملا۔ باقاعدہ انہوں نے بیان دیا تھا